کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں دو شیر اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح ایک سلطنت میں دو سلطان بھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہی کچھ 12ویں صدی میں تب ہوا جب مسلمانوں کے دو عظیم حکمران اور کمانڈر سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا۔ کچھ یوں کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی کی حکومت آ چکی تھی اور عبیدی خلافت اب ختم ہو چکی تھی۔ عبیدی خلافت کو تاریخ نگار عموماً فاطمی خلافت کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا یہی نام مشہور کر رکھا تھا۔ ان کی ایک الگ تاریخ ہے مگر ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ عبیدی دور حکومت کے کچھ عرصہ بعد سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان بعض معاملات پر اختلاف رائے کی وجہ سے دوری پیدا ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی دونوں امت کے لیے انتہائی مخلص کمانڈر تھے، اسی لیے بعض مورخین کی یہ بات کہ دونوں میں اختلاف ذاتی اقتدار کی کشمکش کی وجہ سے ہوا، عقل و فہم سے عاری نظر آتی ہے۔ کچھ یوں کہ 1171 کا سال تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں اپنے قدم جما چکے تھے اور اب وہ فتوحات پر نظر رکھنا چاہتے تھے اور فتوحات کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، اور ایسا ہی کچھ انہوں نے کیا۔ وہ مصر سے برق رفتار دستوں کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ شام کی سرحد میں ان کا ہدف نصرانیوں کا مضبوط قلعہ مونٹریال تھا، جسے شوبک بھی کہتے ہیں، جو آج جارڈن میں موجود ہے، اور یہ تصویر اس کی آج کے وقت کی تصویر ہے۔ مونٹریال قلعے سے ایک دن کی مسافت پر ایک اور قلعہ کرک بھی تھا، اور یہ دونوں مورچے نصرانیوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ ان مورچوں سے تجارتی اور سفارتی قافلوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب مونٹریال قلعے کا محاصرہ کیا تو قلعے میں موجود لوگوں نے صلاح الدین سے امان طلب کی۔ صلاح الدین نے اسے قبول کر لیا۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کو جب مصری فوجوں کے حملے کی خبر ہوئی تو انہوں نے دشمن کو دونوں طرف سے گھیرنے کے لیے مشرق سے عیسائی ریاستوں کا رخ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی، جو ان کے قابل فخر سپہ سالار تھے، ان سے ملاقات کریں گے، مگر وہیں پر صلاح الدین کو مصر سے ایک خبر موصول ہوئی۔ یوں کہ کچھ عبیدی عمرا جو کہ مصر میں اب رہ گئے تھے، انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ صلاح الدین کو جب ان کی سازشوں کی اطلاع ملی تو اسے بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسی خطرے کے پیش نظر صلاح الدین نے فیصلہ کیا کہ وہ مصر میں واپس چلے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے نزدیک مصر کی حکومت کے بغیر بیت المقدس کی بازیابی ناممکن تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ سلطان نور الدین زنگی ان سے ملنے آ رہے ہیں، مگر سلطان زنگی کو بھی انہوں نے حالات کی نزاکت بتا کر واپس لوٹنا بہتر سمجھا۔ سلطان نور الدین زنگی کو اس طرح صلاح الدین کے واپس جانے پر حیرانی ہوئی۔ وہ مصر کی سیاست کو سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک مصر کی حکومت قدس کی آزادی کا ذریعہ تھی، اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کمزور ہوتی عیسائی سلطنتوں کو قبضے میں لے کر قدس کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، اور یہی صلاح الدین اور نور الدین زنگی کے درمیان اختلافات کی وجہ بھی بنا۔ صلاح الدین مصر واپس جا چکے تھے، مگر نور الدین زنگی اس بات سے خوش نہیں تھے۔ مورخین اس موقع پر لکھتے ہیں کہ سلطان زنگی کی طرف سے مصر پر حملہ بھی ہوا تھا اور صلاح الدین کو معزول کرنے کے ارادے کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر اس کی حقیقت اس کے سوا شاید کچھ نہ ہو کہ سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں اس مسئلے پر بحث ہوئی ہو اور عمرہ نے کہا ہو کہ مصر پہ فوج کشی کریں۔ جو بات تاریخ سے پتہ چلتی ہے اس کے مطابق کچھ دن میں مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ سلطان نور الدین زنگی حملے کے لیے فوج بھیج رہے ہیں۔ مصر میں ہر طرف یہ بات ہو رہی تھی
کہ زنگی کی فوج آ رہی ہے مصر پہ حملہ کرنے کے لیے، اور یہ بات اڑتی اڑتی صلاح الدین ایوبی کے دربار تک بھی جا پہنچی۔ جب یہ خبر صلاح الدین کے دربار پہنچی تو بہت سے امراء نے صلاح الدین کو مشورہ دیا کہ ہم تیار ہیں، سلطان زنگی کو آنے دو۔ اس موقع پر نجم الدین ایوب، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے والد تھے، انہوں نے نہایت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ان امراء کو چپ کرا دیا اور کہا کہ وہ صلاح الدین کا نہیں، سلطان نور الدین زنگی کا ساتھ دیں گے اگر انہوں نے مصر پر چڑھائی کی۔ انہوں نے صلاح الدین کو مشورہ دیا کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کو خط لکھیں اور عرض کریں، عالی مرتبہ، میں نے سنا ہے کہ آپ فوج کشی کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر ایسا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا اس کی کیا ضرورت؟ ایک غلام بھیج دیں جو مجھے آپ کے پاس لے آئے، یہاں اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے تعلقات تاریخ میں مثالی رہے۔